اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے. حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو. یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے. یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے. یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں. وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے. کسی بات کا غم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن. اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. وما ترزق یأتک. جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا. غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے. خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے بلکہ غموں کا مداوع ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے. لا تکثر ہمک ما یقدر یکن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا. اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے. اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. یا تو پھر
ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، سٹک ہو جاتی ہے. یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے. یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور سٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا. اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا سٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا. ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے. تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے. سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ. اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے. اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے. یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا. نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے. لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے. جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے. اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے. فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے. عزیزان گرامی اوقات، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے. روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے. جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے. ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے. سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو. بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے،
सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में दुनिया से जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फकीर उठाया जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में कोई चीज रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, मालो दौलत। क्योंकि मेरे अजीजों, इसी से अंदाजा करो इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उम्रा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था, एयरपोर्ट पर पहुंचे, बहुत ताखीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाअल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास। और हमारा बार बार जाना आना होता है, मैं कभी कोई ज़्यादा चीज़ें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ्लाइट जहाँ चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज़्यादा का अलाउड नहीं है, और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है और क्या ले जा सकते हैं हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था, कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई अरे नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था इसको ले लेता हूँ, वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त 2-4 चीज़ें लेकर के निकल रहे थे और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफ़र पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफ़र मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को, और फिर अंदर आकर जब बैठे मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहाँ से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है। रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था, और भी कुछ चीज़ें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे, किस चीज़ की नसीहत करूं, किस चीज़ की वसीयत करूं। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहाँ रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मलकुल मौत रूह निकाल कर निकल पड़ती। ये इंसान की शॉर्ट लाइफ है, मुख्तसर सी जिंदगी है, जहाँ ये ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए शेख सादी ने बहुत अच्छी बात फरमाई। एक बादशाह ने ऐलान किया था अपने वजीरों में से एक को, उससे बहुत खुश हुआ और कहा, जा आज तुझे मैं इतनी जायदाद दूंगा, इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, जितना तू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घेर देगा, जितनी जमीन तू घेरेगा उतनी तेरे नाम लिख दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सुबह ये लकड़ी लेकर तू राउंड मारना और इतना गोल सर्कल बनाना सूरज डूबने से पहले पहले तक, जितनी जमीन घेर लेगा वो पूरी तेरे नाम पर। उसने सोचा कि इतनी बड़ी जमीन मैं घेर सकता हूं एक पूरे दिन। मियाँ मुंबई वाले अच्छी तरह जानते हैं, 4x4 की जगह मिल जाए तो यहाँ कितनी बड़ी गनीमत होती। और उस बंदे को बादशाह ने कहा, लकड़ी हाथ में ले ले और लकीर खींच, शाम होने से पहले जितना करेगा पूरा तेरे नाम पर। वो निकला और जब लकीर खींचते खींचते जब चलने लगा, पीछे मुड़ के देखता था बहुत लंबी हो गई है, इतनी जमीन मेरे नाम पर होने वाली है। दोपहर हो गई, वो वापस आना नहीं चाह रहा है। वापस आकर के सर्कल पे खत्म तो करना है जहां से शुरू किया था। सोचता और थोड़ा सा और थोड़ा करते करते वो असर हो गई उसकी। अब उसको लगा कि वापस पलटना चाहिए। कई किलोमीटर हो गए थे, इतने किलोमीटर की जमीन अब वो अपने नाम पर करवाने वाला था। लेकिन जब वापस पलटने का वक्त आया, सांस फूलने लग गई, क्योंकि सुबह से चल रहा है, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है, जिस चीज को जमा करने के लिए दौड़ता रहा। अब सूरज पीला पड़ गया,
ڈوبنے کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا. بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی. اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا. سانس پھولنے لگ گئی, دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا. دوڑتے دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر, لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا. بہت بڑا سرکل, بہت بڑی لکیر کھینچا تھا, لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا. جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی, اس کی روح نکل چکی تھی. اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی. بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی, بہت لمبی لکیر کھینچا, اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی, لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ. اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو. اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی, دوڑتا کتنا لمبا رہا, صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا, لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی, وہ 6 فٹ کی جگہ. عزیزان گرامی, یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں, لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے. کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے, وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے. آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ. میرے عزیزوں, آخری بات عرض کرتا ہوں, خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے, وہ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے, ایک صحابی کا مسئلہ تھا. ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے. صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں. حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے, اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں, اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں, میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے. ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے. یہ صحابی رسول کا عمل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر, اتنی فکر. عزیزان گرامی وقار, اب سنیے, یہ تو حالات ایسے ہو گئے یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے, کھجور تو چھوڑے, ڈکار بھی نہیں. حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد. خیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے, ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا, کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے, میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں, جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں. صحابہ ظاہر سی بات ہے ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی, سب گئے میں حاصل کر لوں, میں حاصل کر لوں. اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے, آنگن میں اس کے ہے, بیچ دے. اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے, مجبوری ہے, تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں, مجھے دینا نہیں. اب سنیے میرے عزیزوں, مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح, اللہ اکبر, کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی. ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے. ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں. اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے, جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی. ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا, بڑا خوبصورت تھا. لوگ مثال دیتے تھے, تعریفیں کیا کرتے تھے, ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے. ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا. ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے, کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا, بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں. اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں.
जानता हूं, नाम बहुत सुना हुआ है। कहा वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा, एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा। उस यहूदी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या मजाक है? मेरे आंगन में उगे हुए एक दरख्त की वजह से अबू दहदा का इतना कीमती बगीचा दे दिया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? उस सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी की बात है, हम मजाक नहीं करते। हमारे लिए वो एक बगीचा क्या, ऐसे 70 बगीचे हो नबी पाक की बात पर हम सब अता कर दें, सब हम वक्फ कर दें। उस यहूदी ने कहा कि इनकी तो मत मारी गई है मुसलमानों की, ये देखो अपने नबी की बात पर इतना कीमती बगीचा मुझे देने को तैयार। और फिर उसने सोचा सौदा भी तो अच्छा ही है, बगीचा तो मिलेगा ही, लेकिन जो मैं दरख्त बेच रहा हूं ये जाएगा कहां? ये भी तो मेरे आंगन में ही रहने वाला है। दरख्त अगर कोई खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये दरख्त वहां जाएगा, ये तो मेरे आंगन में ही है। सौदा कर लिया। कहा बात अगर सच्ची है तो मैं ये दरख्त अपने पड़ोसी को जो तुम्हारा दोस्त है मुसलमान उसको दे रहा हूं, बदले में मुझे एक बगीचा दे दो। अबू दहदा ने उसी वक्त लिख करके दे दी, ये बगीचा तेरे नाम का है। सोचो मेरे अजीजों, जिसको सींचा हो मेहनतों से, जिस बगीचे को सजाया हो, वो रास्ते पे खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं। किस बात पर? हुजूर पाक की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था। आए, उनकी बीवी उनके बच्चे, बगीचे में ही घर बना हुआ था, निहायत ठंडा घर हुआ करता था, वो लोग सुकून के लिए वहां बैठते थे। अबू दहदा अपने बगीचे के दरवाजे पर आए, फाटक पर, अंदर नहीं आते, बाहर खड़े होकर के अपनी बीवी को पुकारते। उम्म दहदा पूछती है, वो आवाज आती है, क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं आते? बाहर खड़े होकर अबू दहदा कहते हैं बेगम बाहर आ जा, ये बगीचा बिक चुका है, अब हमारा नहीं है, सामान ले, बच्चे ले और बाहर आ जा। बीबी ने कहा ये कैसे अचानक, ना कुछ कहा ना कुछ बताया, लेकिन वो औरतें दुनियादार औरतें नहीं थी। वहीं से अंदर से कहती है अबू दहदा मेरा तुम पर यकीन है, अगर सौदा किया होगा तो बहुत भारी सौदा किया होगा, वरना अबू दहदा का बगीचा मदीने में बेचे जाने के काबिल नहीं है। कौन है जो इसकी कीमत लगाएगा? मेरा गुमान यह है कि मेरा शोहर अगर सौदा किया होगा तो बहुत ऊंचा सौदा किया होगा। अबू दहदा ने कहा मेरी रफीक़े हयात बाहर तो आ जा, मैं तुझे बताऊं कौन सा सौदा किया है, बाहर आ जा। बच्चों को लेती, अपना सामान समेटती है और उसी वक्त बगीचा छोड़ करके बाहर निकल आई। अबू दहदा से पूछती है ये अचानक सौदा करने की क्या जरूरत पेश आई, ये इस तरह से अचानक तुमने सौदा कर लिया और मुझे बाहर बुलाया, क्या सौदा किया, कितने पे बेचा? अबू दहदा ने कहा मेरे हाथ में पैसा तो 1 रुपया नहीं, 1 दिरहम नहीं है। कहा फिर कितने में बेचा? कहा अंदाजा भी नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे उस सहाबी के लिए जो एक दरख्त खरीद करके दे दे उसे मैं जन्नत का बगीचा अता करूंगा। मैंने अपने दोस्त मुस्लिम भाई के लिए उसका दरख्त खरीद करके वक्फ किया है और बदले में उस यहूदी को ये बगीचा दे दिया है। बीवी वो नहीं थी जो ये कहती कि मत मारी गई है तेरी, घर बेच के आ गया, फला करके आ गया। वो दुनियादार औरत नहीं थी, हाथ उठाती है और सर पर रखती है और कहती है अबू दहदा मुझे तुम्हारे बारे में यही यकीन था, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर वो यहूदी इस बागीचे पर नहीं मानता तो हमारे पास और जो कुछ था सब दे करके हम नबी पाक की बात पर अमल कर लेते। हुजूर की बात थी, वो यकीन था, दुनिया दे दिया, ख्वाहिशात कुर्बान कर दिया कदम मुस्तफ़ा पर। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो नाम मुस्तफ़ा से है। आबरूए माज़ नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। वहां अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दो, खत्म कर दो, अपने अंदर की जितनी चीजें हैं हुजूर ने फरमाया तो उसके बाद अपनी तबीयत नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं। तुम अपने घर पर सोचते बैठे रहोगे कि मेरा घर कैसे, मेरी बीवी क्या बोल रही है, मेरा बाप क्या बोल रहा है, मेरी माँ क्या बोल रही है। नहीं, वो सहाबा की जिंदगी ये थी, दुनिया क्या बोल रही है इससे हमें मतलब नहीं, मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमा रहा है। अपनी ख्वाहिशात वहां पर। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े राज़दार सहाबी थे। हुजूर उनके घर पर मौजूद है। मक्का से एक लेटर आया, जंगों की वो लोग तैयारी कर रहे थे और अनस बिन नुज़ैर कौन है, ये इनकी बीवी जो थी अनस बिन नुज़ैर की, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि इश्क करते थे, इश्क करते थे अपनी बीवी से, और इश्क में उनकी शादी भी है, अपनी बीवी को बहुत चाहते थे। अब सुनो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर है। मक्का से एक कासिद आया और राज़दाराना तौर पर एक खत दिया, कहा मक्का वाले जंगों की तैयारी कर। हुजूर ने
خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا، جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انس بن نزیر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا حکم، اس کے بعد میری زبان نہیں کھلی۔ خط کو بند کر دیا، رکھ لیا۔ حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی، کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا دیکھ میری بیگم، محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا۔ بیوی ہنس کر کہتی تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے۔ انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے۔ گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے، لے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں۔ آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت، میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا۔ اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے، محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتا کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے۔ یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں، اور بھیجا اس لڑکی کے گھر، انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا۔ یہ تو حبشی قسم کے تھے، یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے، ماں باپ نے دیکھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا۔ کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا۔ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے۔ ماں اور باپ ہے، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے۔ اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا۔ وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس۔ ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی باہر آئی، کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا، میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں، تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں، تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے۔ کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی، وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا ہے، حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبی، اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے۔ ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے، شام کے وقت اعلان ہو گیا
مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں، یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے، جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے، تلوار خرید رہے، اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے، سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے، زیرہ خرید لی، وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی، سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے۔ صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے، صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے، وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی، میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے، حضور پاک پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، یہ ایک جوان ہے جو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ غور سے دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہمارے آپس کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا جا کے غور سے دیکھو، اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، وہ سارے پیسوں سے یہ جنگ کا سامان خرید کر کے لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے خبر آئی عبداللہ اسود کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور وہ مٹی میں گرے ہوئے تھے۔ حضور خود چل کر کے آئے، عبداللہ اسود کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھتے ہیں، چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف، فرمان مصطفیٰ ایک طرف۔ میرے عزیزوں، یہ خواہشات کی قربانیاں ہیں جب جا کر کے ایمان تکمیل پاتا ہے۔ بس اخیر میں اتنا کہوں گا، ہمارا ایمان صرف اتنا ہونا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر